کچھ سنا تھا قرآن پاک کی روح سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی تو ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. مجاہدے کی ہم نے پہلی قسم سنی تھی، تو دوسری قسم ہے باطنی عبادات. ظاہری عبادات کے بارے میں سنا تھا ہم نے. ایک ہے باطنی عبادات جو لوگوں کو نظر نہیں آتی بظاہر، اور باطنی اخلاق و احوال پاکیزہ بنانا. گویا دوسری قسم کی پھر دو قسمیں، ایک باطنی عبادت ہے، دوسرا تزکیہ نفس ہے. باطنی عبادت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یقین، اخلاص، معرفت، توکل، قناعت، صبر، شکر، توبہ، انابت، ندامت، محاسبہ، مراقبہ، تفکر، تدبر، شوق، حزن، حیا، تعظیم، ہیبت، رحمت خداوندی کی امید، عذاب الہی کا خوف، خشیت، تقوی، ہر معاملے میں خدا کی طرف رجوع کرنا، خدا کے ہر فیصلے کو خوشی سے تسلیم کر لینا، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا کہ اللہ نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، میرے بارے میں جو لکھ دیا، میں راضی ہوں. اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں. مصیبت میں رکھے، مال لے لے دے دے، جس حال میں رکھے اللہ تو میں راضی ہوں اسی حال میں. باطنی اخلاق اور احوال کی پاکیزہ، اس کو پاکیزہ بنانا، یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے. تزکیہ نفس کی عظمت و اہمیت کا اندازہ اسے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد جو اللہ نے یہی تزکیہ نفس بیان فرمایا. چنانچہ قرآن پاک میں 4 مقامات پر یہ مقصد بیان ہوا، جن میں سے ایک آیت یہ ہے کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ فرمانے کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے نفس کو گناہوں کی آلودگیوں سے، شہوات سے، خواہشات کی علائشوں سے اور ارواح کی قدورتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات اور انوار الہیہ دیکھنے کے قابل بناتے ہیں تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہو سکے. تمام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہاء، علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے. ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقام اور انداز تزکیہ یوں بیان ہوا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو. اسی تزکیہ کے لیے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کی قلبی حالت اور عملی کیفیت کی گواہی اللہ نے یوں بیان فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے. تو تزکیہ نفس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اور خواہشات اور شہوات میں انہماک ہے. اس لیے حضور نے اس معاملے میں صحابہ کی بہت مؤثر انداز میں تربیت فرمائی. دنیا کے متعلق یوں سمجھایا کہ اے بنی عمر، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر ہو یا راستہ چلنے والے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر خود فرمایا کرتے شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. اب صبح ہے نا، ہمیں یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ شام ہوگی، ہماری زندگی کی شام، بس ہو سکتا ہے شام ہمیں نصیب نہ ہو، ہم اس سے پہلے ہی مر جائیں. عقل مند وہ ہے کہ جب وہ صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کرے، اور جب شام ہو جائے تو اب صبح کو انتظار نہ کرے کہ اب میں صبح تک زندہ رہوں گا. یہی سمجھے میری آج آخری صبح ہے. شام ہو جائے یہی سمجھے آج میری آخری شام ہے زندگی کی. اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور دنیا کے مال اور
نفسانی خواہشات شہوات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ بے شک دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، اور بے شک اللہ نے تمہیں اس میں لائق بنایا، بس وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ بے شک بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ قرآن مجید میں تزکیہ نفس کی عظمت اور اہمیت یوں بیان فرمائی ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، اور فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ تو راہ طریقت میں اسی تزکیہ نفس اور تطہیر قلب پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، کیونکہ دل کی اصلاح سے ظاہر کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر یہ خون کا لوتھڑا بگڑ جائے پورا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ اور سن لو، یاد رکھو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ معرفت الہی اور قرب خداوندی کے حصول کے لیے اس قسم کا حصول بھی ضروری ہے، اور یہ پہلی قسم سے زیادہ مشکل ہے، لیکن با ہمت لوگ فضل خداوندی سے اسے عبور کر لیتے ہیں۔ اس قسم میں مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ نفس کی چالیں بڑی پوشیدہ ہیں، اور بہت زیادہ چالیں ہیں نفس کی، اس کی تعداد بے شمار ہے۔ نفس کس پھندے میں انسان کو پھنسا کر رکھتا ہے، اس کا عام حالات میں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی صورت پیش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں باطنی مرض تو ابھی تک موجود ہے۔ جیسے انسان سمجھتا ہے کہ اس میں صبر کا مادہ موجود ہے، بے صبری نہیں ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے، اور دل کی حالت کیا ہے، اور وہ اس مصیبت کے وقوع پر کس قدر ناراض ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے کیسے شکوے کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ تو یہی معاملہ کسی جگہ عزت نہ ملنے پر سامنے آتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں تو بڑا عاجزی والا ہوں، بڑا سادہ سا بندہ ہوں، درویش سا بندہ ہوں، لیکن جب کہیں رسپیکٹ نہیں ملتی وہاں پتہ چلتا ہے کتنا عاجزی والا ہے۔ جب کسی محفل میں جاتا ہے کوئی لفٹ نہیں کراتا تو پھر پتہ چلتا ہے کتنی عاجزی ہے۔ کسی سٹیج پہ جاتا ہے کوئی آگے سے پروٹوکول نہیں دیتا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یا عزت نہیں ملتی۔ کہیں جاتا ہے تو آگے سے کوئی بندہ عزت نہیں کرتا اس کی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی عاجزی ہے، یا خود پسندی ہے، یا اس کے اندر بھوک ہے عزت کی، تعریف کرنے کی، کہ لوگ مجھے عزت دیں، میری باتوں کی تعریف کریں، میری جو ایکسپرٹیز ہے اس کی تعریف کریں، تو اس سے بڑا نفس خوش ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ کوئی تعریفیں کرتا رہے تو بڑا مزہ آتا ہے، خوشامد کرتا رہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر یہ کتنے مرض بھرے ہوئے۔ امام قشیری نے اس پر ایک خوبصورت واقعہ نقل فرمایا، لکھتے ہیں کہ ایک شیخ اپنی مسجد کی پہلی صف میں کئی سال نماز پڑھتے رہے، ایک دن کسی وجہ سے جلدی نہ پہنچ سکے تو انہوں نے آخری صف میں نماز پڑھی، پھر ایک مدت تک وہ دکھائی نہ دیے۔ جب عرصہ دراز کے بعد نظر آئے تو ان سے غائب ہونے کا سبب پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ان تمام سالوں کی نمازیں قضا کر رہا تھا، جو میں نے 30-40 سال نماز پڑھی ہے وہ ساری نمازیں میں ادا کر رہا تھا، کہ جو میں نے مسجد کی پہلی صف میں نے ادا کی ہیں میں وہ ساری قضا کر رہا تھا، اس لیے مسجد میں نہیں آیا۔ میرا گمان یہ تھا کہ میری ان نمازوں میں اخلاص ہے، یہ میری نمازیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن جب میں ایک دن لیٹ آیا، تاخیر سے آنے پر لوگوں نے مجھے آخری صف میں نماز پڑھتے دیکھا تو میرے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، تو میں نے جانا کہ پوری عمر میرا مسجد میں جلدی آنا صرف لوگوں کے لیے تھا، کہ حضرت تو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، یہ تو بہت نیک آدمی ہیں اور سب سے پہلے آتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے یہ لوگوں کے لیے سارا معاملہ تھا، تو اس لیے میں نے ساری زندگی کی پچھلی نمازیں دہرائی، ساری نمازیں قضا کی۔ اسی طرح دوسرا واقعہ کہ حضرت ابو محمد المرتعش فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے حج ادا کیے،
لیکن مجھے احساس ہوا کہ ان سب میں میرے نفس کا حصہ ملا ہوا تھا، اور یہ اس لیے کہ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے پانی کا گھڑا لانے کا کہا تو یہ بات میرے نفس پر گراں گزری۔ والدہ نے پانی کا کہا، گھڑا لے آؤ پانی کا، تو میرے نفس پہ گراں گزری۔ تو میں نے جان لیا کہ تمام حجوں کی ادائیگی میں نفس کا خوشی خوشی میری بات مان جانا نفس کی آمیزش اور اس کے اپنے حصے کی وجہ سے تھا، کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو شریعت کی ایک حق بات یعنی والدہ کی اطاعت اس پر دشوار نہ ہوتی۔ حج جیسا مشکل کام کر لیا، 40 دن کتنی مشکل سے گزرتے ہیں، کتنی مشقت ہوتی ہے، وہ میں نے کر لیا۔ اور ایک امی کو پانی دینا تھا، یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے، اس کا مطلب وہ سارے شیطان کا چکر تھا۔ جو میں نے حج کیا، اتنی مشقت اٹھائی، اس میں میرے نفس کی خوشی انوال تھی۔ تزکیہ نفس کی ضرورت اور اہمیت بہت واضح ہے۔ اس کے حصول کا طریقہ ہے کہ علم دین پڑھنا چاہیے، بزرگان دین کے احوال کا مطالعہ کرنا چاہیے، تصوف کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور کسی ایسے شیخ کامل کی صحبت اور تربیت میں رہنا چاہیے جس کا عمل فکر آخرت میں اضافہ کرے، جس کی باتیں اصلاح کا ذریعہ ہوں، اور جو ہماری نفس کی شرارتوں پر ہمیں متنبہ کرتا رہے۔ آیت میں مزید فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے، کہ دنیا میں ان کی مدد فرماتا ہے اور آخرت میں ان کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب بندہ نیک بن جاتا ہے تو اسے پھر دنیا کے کسی کی حاجت نہیں پڑتی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے تعلقات بنانے کی، دنیا کے کام نکلوانے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے اور وہ آگے سے صبر کر لیتا ہے، کیونکہ بعض کا آگے سے کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی صبر کرتا ہے، تو جو صبر کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس بندہ جو زیادتی کر رہا ہے نا، جب اللہ پاک اس کو پکڑ فرمائے گا تو بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے صبر ہمیں بھی کرنا چاہیے بہت سارے معاملات کے اندر، اور نفس کی چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔